اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، حضرت جرجس علیہ السلام کا واقعہ جس کا پہلا حصہ کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا دوسرا حصہ دوستو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پہلا حصہ پسند آ گیا ہوگا۔ دوستو، اس دوسرے حصے کو جب آپ پورا سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت جرجس علیہ السلام پر کتنے ظلم ہوئے۔ تو چلیے دوستو، ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، حضرت جرجس علیہ السلام پر چٹا امتحان۔ اس دفعہ بادشاہ نے آپ کو آگ میں جلا کر راکھ کے 2 حصے کر کے کچھ راکھ دریا میں بہا دی اور کچھ ہوا میں اڑا دی۔ لیکن اللہ کو تو بادشاہ کی ہدایت مطلوب نہ تھی، اس لیے اس مرتبہ بھی آپ کو زندہ کر دیا اور بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب بادشاہ آپ کے قتل سے عاجز ہوا تو جادوگروں سے مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ نامور جادوگروں کو ملک کے کونے کونے سے بلوایا گیا۔ پہلے تو بادشاہ نے خود ان سے امتحان لیا۔ جب ان کو بزعم خود کامیاب پایا تو حضرت جرجس علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کو تیار کیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے سارے ملک کو تنگ کر رکھا ہے اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ سب جادوگر تیار ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لایا جائے، ہم اس پر پڑھ پڑھ کر دم کریں گے اور جس وقت جرجس وہ پانی پیے گا تو جانوروں کی صورت نظر آنے لگے گا۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ جادوگروں کو دیا، انہوں نے اس پر کچھ افسو پڑھ کر دم کر دیا۔ پھر حضرت جرجس علیہ السلام کو بلا کر ان کو پلا دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پانی کا پورا پیالہ پی لیا۔ جادوگر دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے کہ ابھی صورت بدلے گی، لیکن آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور خدا کے فضل سے آپ پر آرام و راحت کے سوا کچھ نہ ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کے سردار نے آپ سے پوچھا کہ جرجس، اس وقت آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں بہت دیر سے پیاسا تھا، خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو ایسا نفیس اور عمدہ پانی پلایا، سبحان اللہ۔ یہ سن کر سارے جادوگر وہاں سے بھاگ گئے اور بادشاہ کو کہا کہ اگر تیرے جیسا آدمی ہمارے مقابلے میں ہوتا تو ہم اس کو ابھی اور اسی وقت مکھی اور مچر بنا دیتے، لیکن ہمارا مقابلہ تو رب ذوالجلال سے تھا، اس لیے یہاں سے ہماری طاقت نہ تھی۔ پھر اس وقت دربار میں ایک عورت آئی اور حضرت جرجس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں بہت مسکین عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارا گزارا یعنی بہت سخت مشکل ہے۔ صرف ایک گائے تھی جو مر گئی ہے، اگر آپ اس کو اپنی دعا سے زندہ کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر آپ نے اپنا عصا مبارک اس بڑھیا کو دیا اور فرمایا کہ یہ میری لکڑی لے جاؤ اور جہاں اس گائے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے وہاں پہنچ کر اس لکڑی کو ہڈیوں سے لگا کر کہو، اے گائے، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، انشاءاللہ تیرے گائے زندہ ہو جائے گی اور دودھ دینے لگے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گائے زندہ ہو گئی اور دودھ دینے لگی۔ روضۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر سارے جادوگر اور ان کے ساتھ 4000 آدمی اور بھی اسلام لے آئے، جن کو اس ظالم بادشاہ نے چن چن کر قتل کرا دیا۔ افسوس کہ شاہ موصل اتنے معجزات اور براہین قاطعہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لایا، بلکہ کہنے لگا کہ اچھا، یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس میں پرانے بادشاہوں کی قبریں ہیں، اگر تم ان کو زندہ کرو اور پھر وہ تمہاری تصدیق کرے تب ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت جرجس علیہ السلام اس غار پر تشریف لے گئے اور بڑا عظیم الشان مجموعہ بھی آپ کے ساتھ گیا۔ غار کے دروازے پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خدا کی جناب میں عرض کیا کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اپنے حکم سے ان مردوں کو زندہ کر دے۔ آپ کی دعا کرتے ہی قبریں شق ہوگی اور ان میں سے
9 مرد اور 5 عورتیں اور 3 بچے زندہ ہو کر باہر آئے، جن میں سے ایک بڑا اور سب سے بوڑھا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس بوڑھے سے نام پوچھا۔ اس نے کوکیل بادشاہ بتایا۔ آپ نے اس سے مذہب کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ ساری عمر بت پرستی میں گزری تھی اور اسی حالت میں موت آ گئی تھی۔ آج پورے 400 سال گزر چکے ہیں، مگر جان کنی کی تکلیف اب تک ہمارے حلق میں باقی ہے۔ آپ نے فرمایا، مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ کہنے لگا کہ ہم کو ایک زبردست عادل بادشاہ کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں ہمارے بارے میں حکم ہوا کہ ان کا ظاہر و باطن دیکھو۔ جب ہمارا ظاہر و باطن دیکھا گیا تو سوائے شرک اور بت پرستی کے کچھ نہ پایا۔ حکم دیا کہ ان کے جسم پر زہریلے کیڑے چوڑ جائے اور ان کے روح پر رنج و حزن مسلط کر دو۔ یہ غضبناک حکم سن کر ہم نے ہر چند عرض کیا کہ ہم کو ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اب ہم ضرور اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ مگر درخواست منظور نہ ہوئی اور آج تک ہم طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ آج ہماری روحوں کو جسموں سے ملنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کوکیل بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں جو آپ کی برکت سے خدا نے ہمیں زندہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میرا نام جرجیس ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ کوکیل بادشاہ نے آپ کی نبوت کا ذکر سنا تو آپ کا دامن پکڑ کر عرض کرنے لگا کہ خدا کے لیے میری شفاعت کیجیے، میں کفر اور شرک کا تائب سے توبہ کرتا ہوں اور خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میری توبہ اور میرا ایمان قبول فرما لے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر شاہ موصل کہنے لگا کہ تو اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اب اس عاجزی سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، کچھ شرم کر۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اگر تو بھی دیکھ لیتا تو کبھی اس طرح نہ کہتا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب ان مردوں کی حد سے زیادہ گریہ وزاری اور عاجزی دیکھی تو ان کی درخواست کو منظور فرما کر اپنا ایک پاؤں زمین پر مارا۔ حق تعالیٰ نے اسی جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا۔ آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو کلمہ توحید کی تلقین فرما کر حق تعالیٰ سے دعا کی۔ جناب باری نے آپ کی برکت سے ان لوگوں کا ایمان قبول فرما کر ان کو جنت میں جگہ عنایت فرمائی۔ پھر آپ نے ان سب کو قبروں میں جانے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اب تم پر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ یہ شبہ یہاں نہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں ہوتا، پھر ان لوگوں کا ایمان کیسے قبول ہوا؟ اس لیے کہ یہ حکم ہماری شریعت کا ہے کہ کافر کا ایمان نزا کے وقت یا مرنے کے بعد مقبول نہیں ہوتا۔ پہلی شریعت میں ایسا نہ تھا، یا یوں کہیے کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے اور ان لوگوں کا ایمان ایک معجزے پر مبنی ہے اور معجزہ شریعت کے دائرے سے بالا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ اس واقعے کو دیکھ کر بھی بدنصیب اپنی شقاوت پر ڈٹے رہے اور ایمان نہ لائے، بلکہ جرجیس کو ہلاک کرنے کی مزید کوششیں کی گئی۔ اب یہ بات طے پائی گئی کہ حضرت جرجیس کو فاقہ کی تکلیف دینی چاہیے، لہٰذا آپ کو قید کرنے کے لیے شہر سے باہر ایک بڑھیا کا مکان تجویز ہوا جو نہایت تنگ و تاریک تھا۔ اس مکان میں حضرت جرجیس علیہ السلام کو بند کر دیا گیا۔ حضرت جرجیس نے وہاں بند ہو کر بڑھیا سے کھانا مانگا تو اس نے کہا کہ میں خود 2 دنوں سے بھوکی ہوں، کل صبح گدائی کے لیے نکلوں گی، جو کچھ مانگ کر لاؤں گی پہلے تمہیں کھلاؤں گی، پھر خود کھاؤں گی۔ صبح جب بڑھیا بھیک مانگنے کے لیے نکلی تو جرجیس نے چپر کے خشک ستون پر ہاتھ رکھ کر خدا سے دعا کی کہ الہی اس سوکھی لکڑی کو ہری کر دے اور اس میں میٹھے پل لگا دے اور مجھے اپنے خزانہ غیب سے روزی مہیا کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے وہ لکڑی سرسبز ہو گئی اور میٹھے میٹھے پل دینے لگی۔ جب بڑھیا بھیک مانگ کر
اپنے گھر واپس آئی تو میویدار درخت اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرا لڑکا اندھا بہرا اور لنگڑا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرما دے۔ آپ نے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی اور سماعت بحال ہو گئی، اور پاؤں کے لیے فرمایا کہ ایک موقع کے وقت اس کے پاؤں بھی درست ہو جائیں گے۔ اتفاق سے اسی اسلام میں بادشاہ وہاں سے گزرا، سرسبز درخت دیکھ کر پوچھا کہ یہاں تو کوئی درخت نہ تھا، اب یہ کہاں سے سرسبز اور شاداب درخت پیدا کیا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ جرجیس نے اپنے جادو کے ذریعے لگایا ہے، اور وہ یہاں ایک بڑھیا کے مکان میں آپ کے حکم سے نظر بند ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر درخت کٹوا دیا، لیکن خدا کے فضل سے وہ پھر ہرا بھرا ہو گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، لیکن کوئی بس نہ چلا۔ آخر مصلحت سے کام لیتے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ حضرت جرجیس سے کہنے لگا کہ آج تک میں نے جناب کو بہت تکلیفیں دی ہے، اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لے تو میری اور آپ کی ابھی صلح ہو جائے گی، وہ یہ کہ فقط ایک سجدہ میرے افلون بت کو کر دے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ہم تمہارے ساتھ کل بت خانہ چلیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنے محل میں ٹھہرایا۔ آپ نے محل میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے نماز کی نیت کی اور نہایت خوش آوازی سے زبور کی تلاوت شروع کی، تو محل کی تمام عورتیں آپ کے گرد جمع ہو گئیں اور کلام الہی سننے لگی۔ کلام پاک کی تلاوت سے بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی، اور اس کے ساتھ محل کی بہت سی عورتیں بھی مسلمان ہوئیں۔ صبح وعدے کے مطابق آپ بادشاہ کے ساتھ بت خانہ کی طرف تشریف لے گئے۔ شہر بھر میں دھوم مچ گئی، لوگ تماشے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب آپ بت خانے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی بڑھیا اپنے لنگڑے بچے کو لیے ہوئے بت خانے کے دروازے پر کڑی ہے، اور آپ کو بت خانے میں داخل ہوتے دیکھ کر بڑے غصے سے کہتی ہے کہ کیوں جرجیس، کل تک تو نبی تھا اور صاحب معجزات تھا، آج خدا کی عبادت کو چھوڑ کر پتھر کی عبادت کرے گا؟ آپ نے فرمایا، یہ سب مصلحت پر مبنی ہے، تو اپنے بچے کو میرے سامنے لا۔ بچہ جب آ گیا تو آپ نے بچے سے فرمایا کہ خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا اور بت خانے میں جا کر بتوں سے کہہ کہ تم کو جرجیس بت خانے کے دروازے پر بلاتے ہیں۔ آپ کی آواز کے ساتھ خدا نے اس لڑکے کو پاؤں عطا کیے۔ وہ بت خانہ میں گیا اور آپ کا پیغام ان کے بتوں تک پہنچایا۔ چنانچہ تمام بت آپ کا نام سن کر اوندے منہ گرے اور فوراً سر کے بل چلتے ہوئے حضرت جرجیس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے زمین پر اپنا پاؤں مارا، جس سے اسی وقت ایک گڑھا بن گیا۔ پھر آپ نے تمام بتوں کو اشارہ کر کے کہا کہ تم سب اس گڑھے میں گر جاؤ۔ چنانچہ تمام بت اس گڑھے میں گر گئے۔ جب افلون گرنے لگا تو ابلیس اس کے اندر سے نکل کر بھاگنے لگا۔ آپ نے اسے روک کر آواز دی، اے شیطان، ٹھہر، میری بات سن، اتنی مخلوق کو گمراہ کر کے تجھے کیا ملا؟ شیطان نے کہا، جب تمام بت گڑھے میں چلے گئے اور زمین ہموار ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت جرجیس سے کہا کہ اے جرجیس، تو نے مجھے بڑا دھوکہ دیا ہے، تو نے تو بتوں کو سجدہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، سجدے کے بدلے میں انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ نے فرمایا، پتھر خدا بنانے کے لائق نہیں ہوتے، یہ تیری گمراہی ہے۔ اس زبردست واقعے کو بادشاہ کی بیوی محل کے چھت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بآواز بلند کہا، اے لوگو، ایمان لے آؤ، حضرت جرجیس علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ایک معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی ہے، جبکہ میں نے بہت سے معجزے دیکھے مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جواب دیا، یہ تیری بدبختی ہے، خدا نے تجھے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ غرض یہ کہ بادشاہ غضبناک ہو ہی رہا تھا کہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے مناجات شروع کر دی کہ اے رب العالمین، آج مجھے پورے 7 سال مصیبت اٹھاتے ہوئے اور بار بار قتل ہوتے گزر گئے، اب تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور اپنے کرم سے شہادت نصیب فرما، اور اگر اب آپ کی دفعہ کافر مجھے قتل کرے تو پھر میں زندہ نہ کیا جاؤں۔ ادھر بادشاہ نے اپنی بیوی کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلے اسے سولی پر لٹکایا، پھر اس کے گوشت کو چریوں سے جدا کیا۔ اس تکلیف میں اس نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھ پر سے یہ تکلیف اٹھا دے۔
آپ نے فرمایا آسمان کو دیکھو۔ جب ملکہ نے اوپر دیکھا تو بہت زور سے ہنسی۔ بادشاہ نے پوچھا ایسی مصیبت کے وقت ہنستی کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ اس وقت دو فرشتے جنت کا لباس اور جنت کا تاج لیے میرے منتظر ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس وقت میری روح نکلے اور اس کو دلہن بنا کر جنت میں لے جائے۔ ادھر ملکہ کی جان نکلی اور ادھر ظالم لوگ جرجیس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے اور آپ کو تلواروں سے پارا پار کر دیا، اور اس طرح حضرت جرجیس علیہ السلام شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی حضرت جرجیس علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اور یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔